دور کر رہی ہے۔ کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے آپ کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ اسلام سے وہی بچہ وہی بچی دور ہو سکتی ہے جس کے اندر بچپن میں دینی تعلیم نہیں دی گئی ہوگی۔ اگر اس کو بچپن میں دینی تعلیم دی گئی ہوگی، قال اللہ قال رسول بچپن میں پڑھایا گیا ہوگا، اس کو سمجھایا گیا ہوگا، اس کو بتایا گیا ہوگا، تو خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ بچی وہ بچہ کبھی ابتلاء کا شکار نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ بچہ وہ بچی جس کے سامنے نہ تو اسلامی تعلیمات آئی، نہ اللہ کے رسول کے اقوال افعال اس کے سامنے آئے، نہ اللہ کے رسول کی سیرت سے وہ واقف ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہمارا غیر مسلمان کے سامنے مسلمان بچے اور بچے کے سامنے یہ کہے گا کہ تمہاری شریعت میں یہ جو چیز ہے یہ تمہاری شریعت سے ٹیلی نہیں کر رہی ہے، یہ تمہارے مزاج سے ٹیلی نہیں کر رہی ہے، تو وہ یہ ماننے پر تیار ہو جائے گا کہ ہاں جو یہ غیر کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس کے لیے فکر مند ہو جائیں کہ جس طرح ہم دنیا کی تعلیم کے لیے اپنا مال پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کے اوپر اپنی بچیوں کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے مال کو دین کے لحاظ سے خرچ کریں گے، دین کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو آپ یاد رکھیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے، ہر ایک کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس لیے میں آپ حضرات کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ حضرات ذمہ دار ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اپنے بچوں کو کم سے کم دینیات کی اتنی چیزیں ضرور پڑھا دیجیے کہ اگر موقع پر جائے تو وہ امامت کر سکے، اگر موقع پر جائے تو اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے، اور اگر موقع پر جائے تو باپ کی قبر پر ماں کی قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے اور ہاتھ اٹھا کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، ایصال ثواب کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، کسی دوسرے کے محتاج مت بنیے، اپنے بچوں کو اس لائق بنا دیجیے کہ جس میدان میں جائیں کبھی وہ فیل نہ ہو، کبھی ناکام نہ ہو۔ آج ہم دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ہماری مسجد میں امامت کر دے، کوئی آئے میرے بچے کو قرآن پڑھا دے، کوئی آئے میرے باپ پر ایصال ثواب کر دے، کوئی آئے میرے یہاں قرآن خوانی کرا دے۔ اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ضرورت اس کی ہونی چاہیے کہ جب ایصال ثواب کی ضرورت ہو تو ہم خود قرآن پڑھنے والے ہو، جب نماز پڑھانے کی ضرورت ہو تو ہم خود نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ جائیں، جب ہمارے گھر والوں کا کسی کا جنازہ ہو تو میں آگے بڑھ کر خود نماز جنازہ پڑھاؤں، اور نکاح کا موقع آ جائے تو کم سے کم نکاح پڑھا سکے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں کو ضروری چیزیں جو ذہن میں تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور آخری چیز یہ ہے کہ اس بات کا سب لوگ یہاں سے عہد کر کے جائیں اور یہ وعدہ کر کے جائیں کہ میں اپنے بچے اپنی بچی کو مکتب سے ضرور وابستہ کروں گا۔ اگر آپ اپنی بچی اور بچے کے دین اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو مکاتب سے وابستہ کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے، ہمارے علماء کرام کی آمد کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی جائیں گی اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آپ اتنا بڑا جلسہ اتنا بڑا پنڈال دیکھ رہے ہیں، اس پنڈال کو جن لوگوں نے سجایا ہے، جن لوگوں نے بنایا ہے، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، مال کے ذریعے محنت کے ذریعے جس اعتبار سے جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اپنی شایان شان انہیں بدلہ عطا فرمائے، اور ہمارے
اور ہمارے جو عزیز ساتھی مولانا ابو بکر ندوی صاحب تھے جو اس جلسے کے مدیر ہیں، اصل مدیر وہی ہیں، اس جلسے کے مانی ممانی اگر کہا جائے تو وہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بال بال کروٹ نصیب فرمائے، ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں بلا تاخیر حضرت مولانا قاسم قاسمی صاحب جو مداح رسول ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں وہ آ کر کے چند نعتیہ اشعار پیش کرتے ہیں۔